حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی تعلیم دی اور اس کی تاکید کی، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی فضیلت بھی اللہ نے بتلائی. ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تعلیم دی کہ صدقات اور خیرات کرتے وقت ایمان والوں کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور وہ اپنے صدقات اور خیرات کو کن چیزوں سے بچا کر رکھیں، اور اللہ کے پاس اس کا اجر اور ثواب پانے کے لیے کون سی چیزیں اس کے لیے لازم ہیں. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کون سا مال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور کون سا مال آدمی صدقات اور خیرات نہ کرے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. کہ ایمان والو، تم اپنے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے یا جو کچھ بھی تم کماتے ہو اس میں سے حلال چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. اور جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیا کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اور تم گندی چیزوں کے قریب نہ جاؤ کہ اس میں سے صدقہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اور نہ ایسی چیزیں کہ جس کو تم خود لیتے ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. الا یہ کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور اس بات کا علم رکھ لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم اللہ کے راستے میں حلال اور پاکیزہ چیزیں صدقات اور خیرات کیا کرو. اللہ کے راستے میں ایسی چیز صدقہ اور خیرات نہ دو کہ جو چیز حلال نہ ہو، اور جو چیز پاکیزہ نہ ہو ایسی چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش نہ کرو. اس میں دو چیزیں اس سے معلوم ہوئی. ایک، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ آدمی حلال کمائی کو اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کرنے دے. اور اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حلال کمائی کے اندر ہی وہ چیزیں اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات میں دی جائیں کہ جو اچھی ہوں، جو کام کی ہوں، جو جس کو ہم صدقہ اور خیرات دے رہے ہیں اس شخص کو وہ چیز کام آئے. یعنی بیکار چیز، ردی چیز یا کام نہ آنے والی چیزیں لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں نہ دو، بلکہ ایسی چیزیں دو کہ جس سے کسی انسان کا کوئی بھلا ہو جائے، جس سے کسی انسان کا کوئی فائدہ ہو. تو اللہ کے راستے میں نہ حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور نہ ہی ایسی چیزیں جو دو جو کہ ردی اور بیکار ہیں. اللہ رب العالمین نے چوتھے پاری کی ابتدائی میں ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کو، اجر کو اور ثواب کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نہیں کرتے. انصار میں سے
بعض لوگوں نے اللہ کے راستے میں ردی کھجوریں، ردی اناج صدقات اور خیرات دی، جس میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ تم اللہ کے راستے میں ردی چیزیں صدقہ اور خیرات نہ کرو، بلکہ ایسی چیز کی جو اچھی بھی ہو، حلال اور پاکیزہ بھی ہو۔ تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پر حکم دیا کہ جو چیز تم اچھی اور چیز حلال کماتے ہو، یا چیز جو تم زمین سے اگاتے ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ اچھی ہو، حلال ہو اور پاکیزہ ہو، جس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات دے سکتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں حلال اور پاکیزہ چیز صدقہ نہیں کرتا تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آدمی کو، اللہ رب العالمین کو آدمی کی صدقات اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی اللہ کے راستے میں حرام چیزیں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہوں، یا ردی بیکار چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی صدقے اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان آدمی کو فقر، محتاجی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تم کو بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العالمین تم کو اللہ کی مغفرت اور اس کے فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسیع علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے اور انسانوں کو بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب بندہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرنے کی نیت کر لے، بندہ جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو شیطان بندوں کے، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تو اللہ کے راستے میں یہ تیرا مال، یہ تیرا پیسہ اگر خرچ کرے گا تو تو محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا۔ اس قسم کا ڈر، اس قسم کا خوف شیطان بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور کیا ڈراتا ہے، کس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تو یہ تیرے جیب میں جو پیسے ہیں اگر اس کو آج تو خرچ کر دے گا تو کل تو بھوکا مر جائے گا، تیرے بال بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان انسانوں کو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان ہمیشہ نیکی اور خیر کے کام میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے، اور شیطان جو ہے برائی کے کاموں کو انسانوں کے دلوں میں بنا کر، حسین کر کے، مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے برے کام میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے یا غلط کام میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے انسان ذرہ برابر نہیں سوچتا، بلکہ گناہ کے کاموں میں یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں یا اللہ کے نبی کی نافرمانی کے کاموں میں دھڑلے سے اپنا مال خرچ کرتا ہے انسان، بغیر کسی قسم کے سوچے سمجھے، بنا کسی حساب کے کتاب کے اپنا مال گناہوں کے کام میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن وہی اس مال کو اگر آدمی کو یہ کہا جائے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں دو تو 1000 بار اپنے مال کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ٹٹولتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ بات کہا جائے کہ تم مسجد کے لیے تھوڑا چندہ دو، یا مدرسے کے لیے اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، تو آدمی اپنے جیب کو 1000 بار دیکھتا ہے، اپنے غلے کو 10 بار دیکھتا ہے، اور 100 روپے یا 500 روپے دینے کے لیے بار بار آدمی سوچتا ہے کہ کیا میں اللہ کے راستے میں دوں، کیا مسجد میں دوں تو کتنا دوں، 1000 بار آدمی سوچتا ہے۔ وہیں اگر برے کاموں کی طرف آدمی کو اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ٹی وی کا خرچ ہے، کیبل کا خرچ ہے، آدمی 100 کے روپے بنا سوچے سمجھے نکال کر دے دیتا ہے کیبل والوں کو،
انٹرنیٹ کا خرچہ ہے، موبائل کا خرچہ ہے، یا آدمی باہر بے شمار اپنے غلط عادتوں کے اندر اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا گٹکے کھاتے ہیں، یا تمباکو کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں، پان وغیرہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ہزاروں روپیے مہینے کے آدمی ان بیکار کے کاموں میں، غلط کاموں میں اور اللہ کے نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف بلایا جائے اور مسجد مدرسے کے لیے اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے اگر مال کو خرچ کرنے کی تعلیم دی جائے تو پھر وہ آدمی بار بار اپنے جیب کی طرف ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ شیطان جو ہے انسانوں کو فقیری اور محتاجی سے ڈراتا ہے اور برے کام کی طرف انسانوں کو لگا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنے مغفرت اور اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے اور اس کا وعدہ کرتا ہے اگر آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرے اور اپنا اچھا مال، حلال اور پاکیزہ مال اگر اللہ کے راستے میں دے تو اس سے اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہوگی اور اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اس کی برکت بھی انسان کی زندگی میں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔